بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے بھاگ میں ہم نے آپ کے سامنے پل صراط پر سے گزرنے کے احوال کو بیان فرمایا تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس سے آگے کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے کھڑا ہونے کی جگہ اور بہشت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہوگا۔ وہ جنت کی وسعت کو دیکھ لے گا، وہاں اسے اس کے دوست نظر آئیں گے، ان کے اور اس کے درمیان 40 برس کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، مگر پرندوں کے اڑنے کی مسافت یعنی تیز اڑنے والے پرندے کی مسافت کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ شخص عرض کرے گا، اے اللہ، تو نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے دوزخ سے نجات دی اور اس کی جانب سے میرا منہ پھیر کر بہشت کی جانب کر دیا، اور میرے اور بہشت کے درمیان ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ اے اللہ، اپنی عزت کے صدقے مجھے جنت میں داخل فرما، میں اس کے سوا تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے اور اہل دوزخ کے درمیان جنت کو پردہ بنا دے، تاکہ نہ میں دوزخیوں کی آواز سنوں نہ انہیں دیکھوں۔ پھر وہی فرشتہ اس کے پاس آ کر کہے گا، تو جھوٹا آدمی ہے، تو نے پہلے کہا تھا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ وہ شخص کہے گا، مجھے اللہ تعالی کی بزرگی کی قسم، میں اس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا۔ پھر فرشتہ ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے اندر پہنچا دے گا اور خود اللہ تعالی کے حضور میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دائیں بائیں دیکھے گا، اس کے سامنے 1 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، میوے دار درختوں کے سوا اسے کچھ نہ دکھائی دے گا، اس کے اور درختوں کے درمیان بھی ایک ہی قدم کا فاصلہ ہوگا۔ غور کرنے پر اسے معلوم ہوگا کہ درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں اور شاخیں چاندی کی، درختوں کے پتے خوبصورت زیوروں جیسے ہوں گے، ان کا میوہ مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص یہ سب چیزیں دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ، تو نے مجھے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا، مجھ پر بڑے احسان فرمائے، میرے اور درخت کے درمیان ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے، مجھے اس تک پہنچا دے، اس کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر فرشتہ آ کر کہے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے کہا تھا میں اب اور کچھ نہ مانگوں گا، اب تو اس کے خلاف کر کے زیادہ کیوں مانگتا ہے؟ تجھے اپنی قسم توڑتے شرم محسوس نہیں ہوئی؟ پھر فرشتہ اسے ایک ادنا مکان میں لے جائے گا جو سراسر موتیوں کا نظر آئے گا، اس کا فاصلہ 1 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اس مکان محل کو دیکھے گا تو دوسری تمام چیزوں کو خیال و خواب سمجھنے لگے گا اور اس کے شوق میں بے قرار ہو جائے گا، عرض کرے گا، اے اللہ، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس محل میں داخل کر دے۔ پھر ایک فرشتہ حاضر ہوگا اور کہے گا، تو اپنی بات پر قائم نہیں رہتا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب اور کچھ نہ مانگے گا۔ یہ فرشتہ اسے زیادہ ملامت نہ کرے گا، اس لیے کہ فرشتے کو یہ معلوم ہوگا کہ آدمی کا دل اس کے اختیار میں نہیں۔ ان عجائبات کو دیکھ کر وہ بے قابو ہوا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اس سے کہے گا، یہ محل تیری ہی ملکیت ہے۔ تب وہ شخص خیال کرے گا کہ یہ سب خواب و خیال تو نہیں، چنانچہ خاموش رہے گا اور کچھ نہ بولے گا۔ اس وقت فرشتہ اس سے پوچھے گا، کیا اپنے رب سے کچھ اور مانگنا ہے؟ وہ جواب دے گا، میں نے اپنے رب کی قسمیں کھائی، زیادہ مانگنے سے ڈر اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو راضی ہو گیا؟ دنیا کے پیدا کرنے اور نیست کرنے تک میں اس سے 10 گنا زیادہ انعام تجھے دوں گا۔